گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی، در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ کھاتا کھل رہا ہے، 3 منٹ کا پیغام آئے گا، آپ اگر دل سے سن لیں گے آپ کے رمضان کی حفاظت ہو جائے گی، دھیان سے سنیے گا، آپ کو رمضان سے محبت ہو جائے گی، روزے کی عظمت دل میں داخل ہو جائے گی، روزہ رکھنا تراویح پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ذرا دھیان رکھیے۔ ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، نقطے کی بات کو رکھیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، ایک لائن کا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ صرف 1 مہینے کا روزہ ہے، 1 مہینہ سے زیادہ نہیں، 1 مہینہ سے کم نہیں، اللہ نے طاقت کے مطابق روزہ رکھا ہے۔ 1 مہینہ سے اگر کم ہوتا تو روزے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، 1 مہینہ سے اگر زیادہ ہوتا تو جسم کو نقصان پہنچتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے کو نفع بھی ہو، نقصان سے بھی بچے، اس لیے طاقت کے مطابق صرف 1 مہینے کا روزہ رکھ دیا۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ رات میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح سے آپ کو بہت محبت ہوگی، جو مطالعہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جا رہا ہوں 1 لائن کا۔ ہم تراویح 2 وجہ سے پڑھتے ہیں، رات میں عادت ہے سونے کی، تراویح کے بہانے سے جاگنے کے لیے کہا، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تراویح اس لیے رکھ دیا تاکہ جاگ کر کے رمضان میں آسمان سے جو برکت زمین پر اترتی ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ تراویح کیوں رکھی؟ عادت تھی روز سونے کی اور جگا دیا نماز کے بہانے سے، قرآن کے بہانے سے، تراویح کے بہانے سے، تاکہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے، اس لیے تراویح رکھی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے۔ شب قدر کیوں آتی ہے؟ 1 وجہ سے، 1 لائن کا مطالعہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ شب قدر جب آئے گی تو آپ کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہوگی۔ 1 لائن کا مطالعہ سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ شب قدر کیوں آتی ہے؟ اس امت کی عمر چھوٹی تھی، دوسری امت کی امت بڑی تھی، نبی کو غم ہوا کہ میری امت پیچھے ہو جائے گی عمل سے، دوسری امت عمل میں آگے نکل جائے گی۔ اللہ نے تسلی کا سامان کر دیا، شب قدر دے دیا اس امت کو، دوسری امت کو نہیں دیا۔ 1 شب قدر میں اس امتی کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے دوسری امت پیچھے ہو جاتی ہے، نبی کا امتی آگے نکل جاتا ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، رمضان سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی۔ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں 2 فائدے سے۔ پہلا فائدہ، گناہ کرنے کی عادت تھی، گناہ چھوٹ نہیں رہا تھا، جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھا گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، نیکی کرتا نہیں تھا، اعتکاف میں جیسے ہی بیٹھا نیکی کیا نہیں، بغیر کیے ہوئے نام اعمال میں نیکی لکھ دی گئی۔ اعتکاف میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو رمضان سے دلچسپی ہو جائے گی۔ ماحول اچھا نہیں تھا، مسجد سے دور تھا، ماحول اچھا نہیں تھا۔ اعتکاف میں اس لیے بیٹھایا گیا کہ مسجد میں بیٹھے گا ماحول اچھا ملے گا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، ماحول اچھا ملے گا تو اچھا انسان بنے گا، ماحول اچھا ملے گا تو اچھا مسلمان بن جائے گا۔ خدا سے دور تھا، بہت زیادہ دور تھا، اعتکاف میں بٹھایا گیا، خدا سے اتنا قریب ہو گیا
کہ ایک بالشت بڑھا، خدا 2 بالشت بڑھ گیا۔ وہ پیدل چل کر کے آیا، خدا دوڑ کر کے آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، خدا نے گلے لگایا، خدا سے اتنا قریب ہو گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز سے دور تھا، عصر کو مغرب میں پڑھتا تھا، مغرب کو عشاء میں پڑھتا تھا۔ جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھا، فجر کو فجر میں پڑھ رہا ہے اور ظہر کا انتظار کر رہا ہے، ظہر کو ظہر میں پڑھ رہا ہے، عصر کا انتظار کر رہا ہے، اور انتظار کرنے پر نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے اعتکاف کے حوالے سے ایک مطالعے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، سب کچھ بھول جائیے لیکن ایک چیز یاد رکھیے، دنیا میں ایک ہی مخلوق ہے جو 24 گھنٹہ عبادت کرتی ہے، اس مخلوق کا نام ہے فرشتہ۔ اس کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی کی حاجت نہیں ہے، کچھ نہیں، رات دن عبادت۔ لیکن دنیا میں ایک ہی مخلوق ہے، ایک ہی انسان ہے جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے۔ وہ کون ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ جلسے میں ہیں، 24 گھنٹہ عبادت میں نہیں ہیں، میں آپ کو جلسے میں تقریر سنا رہا ہوں، 24 گھنٹہ عبادت میں نہیں ہوں۔ عالم ہو جائے، عابد ہو جائے، کوئی بھی 24 گھنٹہ عبادت میں نہیں ہے۔ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بازار میں ہے، بازار سے باہر، گھر کے اندر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے مسلمان جس کو 24 گھنٹہ عبادت میں اللہ لکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا 24 گھنٹہ عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا کھلانا بھی عبادت، اور اس سے بڑھ کر کے وہ پیشاب پخانے کے لیے گیا ہے، اس میں جانا بھی عبادت۔ انشاءاللہ اعتکاف کو ہلکے میں نہیں لینا۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عید کے بعد بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات اور خاص یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، 6 چیزوں پر دھیان دیجیے گا۔ زبان کی حفاظت کیجیے ورنہ روزہ خراب ہو جائے۔ زبان سے غلط نہیں بولنا۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، کان سے غلط نہیں سننا ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، شرمگاہ، زنا وغیرہ میں بچانا ہے، شرمگاہ کو زنا سے بچانا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا ہے۔ جو آدمی پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا اس کا، گودام کو بھر رہا ہے، عقل کی بتی ختم ہو جاتی ہے، گل ہو جاتی ہے، روزے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں ہے۔ اور آخری بات، جب افطار سامنے آئے تو آپ کو دھیان دینا ہے، میرے پروردگار، میرا کام روزہ رکھنے کا تھا، تیرا کام قبول کرنا ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کام آیا۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔